فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 اور 61. گزشتہ آیات سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو ان پر جو انعامات اللہ نے فرمائے تھے وہ یاد دلا رہے ہیں. چونکہ یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ چونکہ سورہ بقرہ جو ہے مکی دور کے بعد جب ہجرت مدینہ ہو گئی تو ہجرت مدینہ کے بعد ابتدائی دور پہ نازل ہوئی، اور اس کے جتنے بھی مضامین ہیں اور اس میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ اہل مدینہ کی جو صورتحال تھی اس کے پیش نظر ہے. بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جو زیر بحث لائی گئی ہیں. پہلی چیز اسلامی ریاست چونکہ مدینہ میں قائم ہو گئی تھی تو لہذا اس کے لیے پھر کچھ قوانین، اصول، ضابطے جو ضروری تھے وہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں نازل فرمائے. اور اسی طرح چونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا ایک تیسری قوم یعنی یہود سے، تو لہذا پھر یہود چونکہ اگرچہ ان کا مدینہ میں آباد ہونا یا ان کے آباء و اجداد کا مدینہ میں آباد ہونا اسی وجہ سے تھا کہ ان کی کتاب کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنا ہے، قیام پذیر ہونا ہے، تو ہم ان پر ایمان لائیں گے. لیکن جب آپ تشریف فرما ہو گئے تو وہی سب سے پہلے منکر، بغض، اناد اور ضد کے اندر آ کر مخالفت شروع کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب انہیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات، کوئی نئی دعوت نہیں لے کر آئے. جس نبی کی نبوت کے تم مدعی ہو اور اس کے تم قائل ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، تو جو دعوت ان کی تھی وہی دعوت محمد کی ہے. جو ضابطے اور اصول اور شریعت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائے ہیں، تو پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ پھر ان کو ان کا ماضی یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑے، تمہارے آباء و اجداد کن کن حالات سے گزرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کی مدد فرمائی. چونکہ پچھلی آیات سے بیان چل رہا ہے تو یہاں پر بھی اسی ایک واقعے کا ذکر ہے جو کہ وادی تیہ کے اندر پیش آیا. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وادی تیہ ایک میدان تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ جاؤ اور شام جو تمہارا ملک ہے یا فلسطین اس کو آزاد کراؤ، جا کے وہاں جو قوم آباد ہے اس سے جہاد کرو، تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا. تو سزا کے طور پر ایک میدان میں انہیں گویا قید کر دیا گیا. پھر اس میدان میں مختلف قسم کے واقعات پیش آئے اور انہی کا تذکرہ چل رہا ہے. جیسے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو لفظ اذا جب بھی آتا ہے عربی گرامر میں تو یہ کسی وقت کی یا دہانی کے لیے آتا ہے. وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب استسقا پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، یعنی اسی وادی تیہ میں تھے، نہ وہاں پر درخت، نہ وہاں پر کوئی سایہ، نہ وہاں پر کھانے پینے کا انتظام. تو بڑی عجیب حالت بنتی گئی. تو جو پریشانی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، آج یہ مسئلہ، آج یہ مسئلہ، آج یہ مسئلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور ان کے مسائل حل ہو جاتے. اسی طرح پانی کا جب مسئلہ پیش آیا تو پھر قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہمیں تو پیاس لگی ہے، یہاں پر تو پانی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی. فَقُلْنَا، اللہ فرماتے پھر ہم نے کہا، اضرب، ماریے، بعصاک، اپنی عصا یا اپنی لاٹھی، الحجر، اس پتھر کے اوپر. پتھر کے بارے میں آتا ہے کوہ طور کا پتھر تھا، چورس تھا، بکری کے منہ جتنی اس کی جسامت تھی، اور اس کے چاروں طرف سے 3 چشمے جاری ہوتے تھے. گویا کہ اس طریقے سے 12 چشمے اس پتھر سے جاری ہوتے. یعنی بعض مفسرین نے خاص پتھر مراد لیا، جبکہ بعض مفسرین کہتے ہیں عام کوئی بھی پتھر کہ جس پر آپ جس نیت سے بھی عصا مارتے تو وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا اس پتھر پر ماری. یہ عصا یہ آس کی لکڑی تھی جنت سے آدم علیہ السلام اس عصا کو لے کر آئے تھے. پھر وہ منتقل ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام تک آئی تھی اور اس عصا کے اوپر ایسے 2 شاخیں بھی بنی ہوئی تھی، اندھیرے میں چمکنے لگ جاتی. اور اس میں خصوصیات جو جنت کی تھی لکڑ، اس میں مختلف خصوصیات تھی.
تو لہذا فرمایا کہ اس عصا کو پتھر پہ مارے، فن فجرا بس پھوٹ پڑے، بہ نکلے، منہ اس پتھر سے اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کا اپنا قبیلہ، ان کی اپنی ترتیب ہے، اپنی فوج، اور ہر قبیلے پر ایک ان کا امیر مقرر تھا۔ تو اس بنیاد پر 12 جو قبیلے تھے تو 12 چشمے نکلے تاکہ لڑائی نہ کریں آپس میں۔ 12 چشمے ہیں، 12 قبیلے ہیں، تو اپنے اپنے چشمے سے آرام سے پانی پی لو۔ ایک دو چشمے ہوتے ہیں، 12 قبیلے ہوتے تو پھر تھے تو بنی اسرائیل تو گڑبڑ شروع کر دیتے۔ قد علما تحقیق جان لیا، کل اناس ہر جماعت نے، مشربہم اپنے پانی پینے کی جگہ کو، کہ ہم نے کہاں سے پانی پینا ہے۔ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنے اپنے، آپ سمجھ لیں کہ اس مقام کو جان لیا کہ ہمارا یہ ہے، اچھا یہ میرا، یہ میرا، تو اس طریقے سے وہ اپنا پانی وہاں سے پی لیتے۔ کلو کھاؤ، یہاں اس سے مراد من و سلوہ، کہ جو تمہیں اللہ من و سلوہ کھلا رہا ہے اسے کھاؤ، وشربو اور پیو، یعنی اس چشمے جو 12 پھوٹ پڑے ان کا پانی پیو، من رزق اللہ، یہ اللہ کے رزق میں سے ہے، یعنی یہ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے۔ کیونکہ من و سلوہ کا آنا وہ بھی عام عادت سے ہٹ کے تھا کہ پرندے آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتے، جنہیں پکڑتے بھون کر کھاتے، اور ان کے درختوں پر میٹھی کوئی چیز گوند کی طرح وہ دیکھتے، اس کو اتار لیتے اور اسے بھی کھا لیا کرتے تھے۔ تو گویا یہ اللہ کا رزق ویسے اللہ کی ہوتا ہے، ذرا ہم جو کھا رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ اللہ ہی کا رزق ہے، لیکن چونکہ یہ براہ راست اسباب سے ہٹ کر، کیونکہ ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں، وسائل اپناتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پر لے کر آتے ہیں، لیکن یہ کیا تھا؟ بغیر اسباب کے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ وَلَا تَعْصَوْا، اور مت چلو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہوئے، یعنی بار بار سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ تم ہو بڑے بدبخت جو تم اوپر، جیسے آیات پیچھے گزری ہے کہ گرمی بہت ہے، دھوپ لگ رہی ہے، تو بادل آیا، بادل نے سایہ کر دیا، بھوک لگ رہی ہے، اللہ نے من و سلوہ جاری کر دیا، پیاس لگ رہی ہے، اللہ نے چشمے جاری کر دیا، یعنی اتنی آپ سمجھ لیں کہ لاڈلی قوم بنتی چلی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود تم میرے شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن تمہاری نخوت، ضد، اناد اٹھ کر نہیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ساتھ ساتھ اللہ کرم بھی فرما رہا ہے کہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تنبیہ بھی فرما رہا ہے کہ انسان بن جاؤ، فساد نہ کرو، گڑبڑ مت کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہر کس صبر نہیں کریں گے ایک کھانے کا، مطلب سلوہ کھائی جا رہے ہیں، بس بہت ہو گیا، اب ہم مزید نہیں کھائیں گے۔ لہذا پھر کیا کرو؟ فَادْعُ لَنَا، دعا کیجئے ہمارے لیے، رَبَّکَ، اپنے رب سے، کس چیز کی؟ یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلها، سبزیاں، ترکاریاں، وقثائها، اور ککڑی، وفومها، اور گندم، وعدسها، اور مسور کی دال، وبصلها، اور پیاز۔ کچھ ذائقہ تبدیل کریں، کچھ تڑکا لگائیں، کچھ گندم، کچھ پیاز، کچھ ذرا تڑکا شڑکا لگا کے کھائیں، مزہ بھی آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے۔ تو گویا کہ انہوں نے جو اللہ انہیں عطا کر رہا تھا اپنے خزانے سے، وہ ان کو نہ اچھا لگا، مطالبہ کر دیا کہ ہمیں کچھ تبدیلی چاہیے۔ ہم نے بھی تبدیلی کے خواب دیکھے، ہم نے بھی کہا کہ ہمیں تبدیلی چاہیے۔ اب ساری قوم تبدیلی کے مزے لے رہی ہے نا، تو بنی اسرائیل نے بھی کہا کہ ہمیں بھی تبدیلی چاہیے، لہذا قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اتستبدلون، کیا تم تبدیلی چاہتے ہو، الذی، وہ تبدیلی، ہوا ادنا، جو ادنا ہے، کم تر ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر، سے بہتر، یا تم تبادلہ کرنا چاہتے ہو من و سلوہ کے مقابلے میں زمینی پیداوار کا؟ من و سلوہ آسمان سے اترتا ہے، تمہاری خواہشات کو زمین کی پیداوار ہے، تو ظاہر ہے جو آسمان سے آئے وہ بہتر ہے اس سے جو زمین سے نکلے۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ گویا کہ حماقت اور بے وقوفی، گویا کہ تبدیلیوں کا مطالبہ یہ حماقت اور بے وقوفی ہے اس وقت کہ جب
جب آپ کو تبدیلی کی حقیقت کا پتہ ہی نہ ہو. قوم نے تبدیلی چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں واقعی تبدیلی ہونی چاہیے, لیکن وہ یہ کیا کر رہے تھے, یہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف جا رہے تھے. تو یہ کون سی تبدیلی ہے؟ بلکہ تبدیلی تو یہ ہے کہ ہم ادنا سے اعلیٰ کی طرف جائیں. اگر اسی نظام کے اندر ایک بندہ تبدیل کرنا ہے تو پھر یہ کیا تبدیلی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں. نظام ہے, اصل اس کو تبدیل کرنا ہے. افراد کے بدلنے سے کیا ہوگا؟ ایک نہیں, اب 10 افراد بدل لیں, کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ نظام نہیں بدلیں گے. کہ جس نظام, بلکہ آپ اس کو آسان کر کے یوں سمجھیں, میں پہلے اس کی مثال دی تھی. گاڑی کھڑی ہے بھائی, چاروں ٹائر اس کے فارغ ہیں, انجن سیز ہو چکا ہے, اور دھکے سے بھی انجن جب سیز ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ جتنا مرضی قابل ماہر ترین ڈرائیور لا کر سیٹ پر بٹھا دیں, وہ گاڑی چلا دے گا. تو ہمارے موجودہ سیاسی نظام کے مثال اس گاڑی جیسی ہے, اس کے چاروں ٹائر فارغ ہیں, انجن بھی سیز ہے. بڑے سے بڑا تم اس کے ڈرائیور لے کر آؤ, کیسے چلے گا؟ گاڑی بدلو, سائیکل ہی کیوں نہ ہو لیکن چالو حالت میں ہو, تو کبھی نہ کبھی موٹر سائیکل وہ بن جائے گا, پھر کبھی نہ کبھی وہ بحران, اور پھر آہستہ آہستہ اوپر اس کی اوپر ہوتی چلی جائے گی. تو باقی تبدیلی ہے مقصود, ہمیں بھی تبدیل ہونا چاہیے, آپ کو بھی تبدیل ہونا چاہیے, لیکن تبدیلی کا اصول کیا ہے کہ ادنا سے ہم اعلیٰ کی طرف جائیں, نہ کہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ جائیں. تو ابھی ہم ادنا والی کیفیت ہے, لیکن بے نمازی ہیں, تو اس کی تبدیلی کیا ہے کہ ہم نمازی بن جائیں. اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے, روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے, تو تبدیلی کیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. اور اگر روزانہ قرآن کی فقط تلاوت کرتے ہیں تو اصل تبدیلی کیا ہے کہ ترجمے سے اس کو پڑھنا شروع کر دیں, سمجھنا شروع کر دیں, علماء کی نگرانی میں اس کے اندر غور و خوض کرنا شروع کر دیں. ایسے ہی ہر وہ معاملہ جو ادنا ہے اس سے اعلیٰ کی طرف جانے کی آپ کوشش کریں. تو برکہ بنی اسرائیل نے بھی کہا کہ اب ہم مسلمہ کھا کھا کے تک آ گئے, تو لہٰذا ہمیں کچھ تبدیل کرنا چاہیے, کوئی تڑکا شڑکا لگائیں, کوئی سبزیاں, کوئی ترکاریاں, کوئی گندم, کوئی پیاز شیاز. تو اللہ نے فرمایا اچھا اہبطوا مصر, اتر جاؤ کسی بھی شہر میں جاؤ, فَإِنَّ لَكُمْ, بے شک تمہارے لیے ماں وہ ہے سألتم, جو تم نے مانگا. ٹھیک ہے, پھر جاؤ, جا کر خود ہی کاشتکاری کرو, پھر جا کے ہل چلاؤ, پھر کھیت کو سینچو, پھر وہاں پر پہرے دو, پھر فصل نکلے گی اسے کاٹو, پھر تھریشر کرو, پھر فلاں فلاں فلاں. تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو مشقت میں ڈال دیا. بیٹھے بٹھائے مل رہا تھا, تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا, اب جاؤ پھر خود محنت کرو, خود کوشش کرو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, ڈال دی گئی ان پر ذلت, والمسکنہ, اور فقر, محتاجی, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کو لے کر. یعنی ایسی بدبخت قوم کہ اللہ نے ان کے لیے کتنی آسانیاں فرمائی, کتنی آسائشیں ان کو دی, کتنی نعمتیں دی, لیکن اس کے باوجود وہ جب بھی لوٹتے تو اللہ کو ناراض کر کے لوٹتے, اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتے. تو لہذا اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا. اب اس کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو کبھی بھی زمین پر اقتدار نصیب نہیں ہوگا. ذلت اور مسکنت کا مطلب کیا کہ اب ان بنی اسرائیل کو کبھی بھی روئے زمین کے اوپر اقتدار نصیب نہیں ہوگا. پھر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ موجودہ اسرائیلی ریاست پھر یہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک تو عام فیصلہ جواب ہے کہ اسرائیل مستقل کوئی ریاست نہیں ہے, بلکہ یہ تو امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاونی ہے جو انہوں نے عرب ممالک کے بالکل درمیان میں بنا کر اس بلا کو توڑنے کی کوشش کی ہے. آج امریکہ یورپ اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں بچتی. اور آپ اگر نقشے کے اوپر دیکھیں تو جس وقت اس کا آغاز ہوا اور اس کو قائم کیا گیا, اس کی شکل ایک خنجر کی طرح تھی. اس کا جو نقشہ تھا لگتا ہے کہ یہ خنجر ہے, وہ یہ خنجر تھا جو عرب ممالک کے درمیان میں مار دیا گیا. پھر اب جا کر آپ دیکھیں تو اس کا نقشہ کافی پھیل چکا ہے. لیکن قرآن کی پیشن گوئی اور وضاحت اپنی جگہ بالکل برحق ہے کہ مستقل مضبوط بنیادوں پر انہیں کبھی اقتدار نصیب نہیں ہوگا. اور دوسری بات, جو یہاں پر ہوا یا اسرائیل میں ریاست قائم ہوئی, تو یہ اصل میں آپ یوں سمجھ لیں کہ تتمہ ہے, تکمیلہ ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ کا غضب تھا اس کی تکمیل ہے. کہ جیسے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا,
یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ کہ بنی اسرائیل تم پر جب میرا پہلا وعدہ آئے گا تو میرے جنگجو تمہارے گھروں میں گھس کے تمہیں ماریں گے. اور یہ کب ہوا؟ جب بخت نصر آیا تھا اور اس نے آ کر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور لاکھوں کو مار دیا, ہزاروں قیدی بنا کر لے گیا. 300 سال تک وہ ذلت کی حالت میں رہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب وہ آخری وعدہ آئے گا تو جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا تو میں تم سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کروں گا, لپیٹ کر ایک جگہ پہ لے آؤں گا. اب گویا اسرائیل کے اندر پوری دنیا سے یہودی سمٹ کے اکٹھے ہو گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست ہے, لیکن در حقیقت وہ قبرستان ہے کہ سب کو اللہ وہاں پر جمع کر کے ان کا خاتمہ کر دے گا. تو لہذا قرآن نے جو کہا وہ ٹھیک کہا کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی ہے. ذالک اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا, اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے, جھٹلاتے تھے. اگر دیکھا جائے تو یہ تو اللہ معاف کرے ہمارے اندر بھی ہے, ہم بھی اللہ کے کتنے احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک جھٹلانا ہوتا ہے قولاً کہ میں نہیں مانتا, انکار کر دیا, اور ایک انکار ہوتا ہے عملی طور پر. نماز کا حکم ہے میں نہیں پڑھ رہا تو میں نے یکفرون بآیات اللہ کر دیا, میں قرآن کی تلاوت بالکل نہیں کرتا, اس کے حق کو ادا ہی نہیں کرتا, یکفرون بآیات اللہ ہو گیا. یعنی اب یہ آیات مجھے اور آپ کو بھی تنبیہ کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل پر اگر ذلت اور مسکنت کے ٹوڑے بستے تھے تو اللہ ان کی وجوہات صاف صاف بتاتا ہے کہ تم پر یہ حالات کیوں آئے. ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تم ان حرکتوں سے بچنا, تم اپنے آپ کو ان اوصاف سے بچانا, کیونکہ یہ اوصاف ایسے ہیں, یہ معاملات ایسے ہیں, یہ عادتیں ایسی ہیں کہ جب یہ کسی قوم میں پیدا ہوتی ہے تو پھر ان پر ذلت آ جاتی ہے, مسکنت ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو بظاہر لگتا یوں ہے اگرچہ آیات تو بنی اسرائیل کے لیے ہے, لیکن موجودہ دور کے تناظر میں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ یہ آیات اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہوئی ہے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے, وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ اور نبیوں کو قتل کرتے تھے, بغیر الحق ناحق. ایک دن میں 70 انبیاء کو یہ بنی اسرائیل والے قتل کر دیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا یہ اس لیے کہ وہ نافرمان ہو گئے, وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے تجاوز کرنے لگے, وہ حد سے بڑھ گئے. تو جب بھی کوئی قوم حد سے بڑھ جائے گی, اللہ کی آیات کا انکار کرے گی. اب یہاں پر تو قتل انبیاء ہے, یعنی انبیاء کو ہی قتل کر دینا, لیکن اب انبیاء کی جو اخلاق, عادات, طور اطوار امت کے لیے نمونہ ہے تو ان کو اختیار کرنا بھی گویا کہ انبیاء کی اتباع اور پیروی ہے. اور اگر انبیاء کی ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا جائے گا تو ایک معنی میں یہ بھی قتل انبیاء میں آ جائے گا کہ اگر ہم بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت, کسی طریقے, کسی شریعت اور کسی بھی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے ان کے حکم کو قتل کر دیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر بنی اسرائیل پر اللہ نے عذاب کے کوڑے برسائے تھے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری عادتیں ہمارے اندر آ جائیں اور ہم پر بھی اللہ کی عذاب کے کوڑے برسنے لگے, برس تو رہے. ظاہر ہے اب یہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ اجتماعی عذاب نہیں آ رہا, جس کو عذاب استحصال کہا جاتا ہے, کہ جس سے قوموں کی جڑ اور بنیاد ہی ختم کر دی جاتی ہے, قوم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. چونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی تھی کہ میری قوم پر اس قسم کا عذاب نہ آئے جیسا عذاب قوم عاد, قوم ثمود, قوم نوح, قوم لوط کے اوپر آیا تھا. لیکن ان پر جو عذاب آئے اور وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی, اس طرح کے عذاب کا ہم شکار ہو رہے ہیں. اگر آپ یہ سیلاب کا منظر دیکھیں تو آپ کو طوفان نوح یاد آ جائے گا. ہم نے پڑھا نا کتابوں میں وفارت تندور, کہ جس وقت تندور سے پانی نے فوارہ مارنا شروع کیا, ابل کے پانی. اب آپ اگر وہ ویڈیوز آئی کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ آبادیوں اور بستیوں میں اتنی سپیڈ پانی کی. یا آپ بولا کہ کوئی نالا ہے برساتی, اوپر سے پانی نیچے جا رہا ہے, سپیڈ سمجھ میں آتی ہے. لوگ ہیں, گاؤں ہیں, گھر ہیں, آبادیاں ہیں, اور ایسے پانی گزر رہا ہے کہ جیسے کہ بہت پرانا دریا اور نالا تھا. یہ گویا کہ طوفان نوح کی یاد تازہ ہوئی ہے کہ سب کچھ بہا کر وہ لے گیا. کبھی زلزلہ آ جاتا ہے,
تو قوم نور پر زلزلے کا عذاب بھی آیا تھا، کہیں پر آندھیاں تیز ہوائیں بارشیں ہوتی ہیں، یہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا، کہیں پر اچانک بجلی کڑک ہمارے بھی کلیجے دہل جاتے ہیں، یہ قوم سمود پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اصول اللہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم بھیجیں گے، بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون، یہ شاید تم لوٹ آؤ، یعنی اللہ موقع دے گا، موقع اللہ میں موقع دے رہا ہے، تو موقع بھی فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ کیا ہے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے آپ کو بھی اس پر لگائیں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچے، گھر کی عورتیں کہ سب اللہ کی حضور پیش ہو کر توبہ استغفار کا اہتمام کرو کہ ہر آنے والا جو وقت ہے وہ خطرناک ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ قوم کے دل سخت ہو رہے ہیں۔ یہاں تک بھی سننے میں آیا کہ وہاں پر بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے انہیں سیلاب زدہ علاقوں میں اب بیچاری بیگار مددگار میں آسرا، یعنی اس حد تک ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ وہ زلزلے کے جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو ایک آدمی سے بریفکیٹ پکڑا گیا کہ جس میں انسانی اعضاء کٹے ہوئے پڑے تھے، کان، انگلیاں، ہاتھ، بازو۔ جب دیکھا گیا تو ان پر سونے کے زیورات تھے، تو جب وہ نہیں اترے تو ظالم نے وہ ہاتھ ہی کاٹ مارا۔ اب وہ عذاب کے مناظر سامنے ہیں، اس کے درمیان یہ حالات چل رہے ہیں، تو پھر سوچ لیں کہ حالات کس طرف جائیں گے۔ تو ان سب حالات سے بچنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اس کا سب سے بہترین ذریعہ رب کا یہ قرآن ہے کہ قرآن ہمیں قدم قدم پر رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ قوموں پر عذاب کیوں آئے، ہر جگہ اللہ اس کی تفصیل بیان فرما دیتا ہے۔ عذاب ٹلتے تو کس وجہ سے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے ہیں، تو ان کو سمجھ کر ان پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔